ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں دیگر عبادتوں سے۔ جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری ہی مل جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے کہ آپ گئے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا۔ اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھیں، جس میں سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا، چاشت، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہیں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔ خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملیں گا، وہ کرے تو وہ ملیں گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے۔ لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اخراج یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدہ مند ہے ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں، یاد رکھیں کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیں، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔
تو کیا ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں؟ نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوورکم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ اب نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر اب دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے، اس سے یاد رکھی نماز ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے، وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کو شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولیٰ امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی۔ ٹریفک میں ہے، کتنی دیر میں مسجد پہنچ سکتا ہوں، پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا، طہارت کو مجھے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، تو اس سے انسان مینجمنٹ سکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نا وہ دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ یاد رکھیے رب تو ایک توبہ کر لے گناہ کو معاف کر دیتا ہے آپ کے پورے پچھلے۔ انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے، اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جنریشنز نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیے تھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن توبہ سچی ہے نا۔ تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے، رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گا۔ تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے۔
صف ہوتی ہے نماز میں، پہلی صف دوسری صف، مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا، اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا، رائٹ میں تو پھر لیفٹ کی طرف، تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے، رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے، پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف، اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل، امام کا رائٹ، مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ پریفریبل ہے۔ جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا، سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے، کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری ہے، تو کتنا ایک مینجمنٹ اسکل انسان کے ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا پولیس کے اندر، فورسز میں جو ہوتے ہیں، آرمز فورسز میں ہوتے ہیں، لوگ ڈسپلن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی آئے جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا ہوں، نہیں ہو سکتا، آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ ایک ڈسپلن ہے، ایک آرڈر ہے، نظم ہے، ضبط ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، یاد رکھیں۔ تو صف بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے، صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ملنا، تکبیر اولیٰ کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا، یہ انسان کے اندر اس کے لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو، اس لا کو، اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں۔ تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے۔ تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری ہی مل جائیں گے۔ آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، نماز یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے، مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، سٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4 5 10 دن 15 دن 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم یہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا اس کو، اس لیے کہ اس کو سوشل آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا، تو اس کو عادت نہیں لوگوں میں رہنے کی، سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ، جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس نے دوسرے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے، لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے، سوشل بیہیویئر اس کا اچھا، چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے، اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے، جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے۔ تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ، چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے میں ڈپریشن رکھنا ہوں، ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے، سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے، سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار کے، یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے، تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے، جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا، کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے ہے نا۔ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ، عصر مغرب عشاء کتنی جلدی جلدی آتی ہیں، اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں، ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان، پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے، مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر، اس کا ماحول چینج کرنے کی، جیسا ظہر تک ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے، کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے، ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ، عصر سے مغرب 2 2.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، سوا ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1 1.5 گھنٹہ ہے نا۔ تو اگر وہ اتنی بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے، ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے، جاب سے بزنس سے نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس سے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو، چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ امریکہ میں، یوروپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جہاں صرف آپ فون لگا کے ان سے بات کر رہا، بس بات کرنا، لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم
حالت یہ ہے۔ تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے، ایک دوسرے سے کیسے ہے، خیر خیریت پوچھ رہے، اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا یہ ہو رہا۔ آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا ہے، کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن، اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے، حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس میں بھی اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ہابی گیمز کتنا بھی کھیلے تھک جاتا ہے۔ تو نماز سے کیا ہوتا ہے، ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے وہ یہ ہے، بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ سماجی رابطہ، سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو صف بندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی۔ چھوٹی چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 صف بن جائیں گی، یہ الگ بات ہے۔ کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی مسجد میں جائے 10 20 25 50 لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، جس سے آپ کی سوشل لائف اچھی ہو جاتی ہے، مینٹل لائف اچھی ہوتی ہے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، کئی چیزیں، کئی سارے دیکھیے لوگ جمع ہوں گے تو گیدرنگز کے بینیفٹ تو ہے ہی۔ لوگ سوشل گیدرنگز رکھتے ہیں، لوگ بزنس گیدرنگز رکھتے ہیں، لوگ گھر کے اندر رشتہ داروں کی گیدرنگ رکھتے ہیں نا کہ بھائی سب رشتہ دار مل جائیں گے۔ کچھ لوگ بزنس مین کو جمع کرتے 100-200، کیا ہوتا ہے بزنس بوسٹ ہو جاتا ہے، یہ ان سے ملتے، وہ میں ان سے ملتا، میرا کارڈ یہ، آپ کا کارڈ یہ، آپ کا کیا بزنس ہے، میرا بزنس یہ، ہو ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ جاب فیئرس لگا رہے، میلے لگا رہے، لوگ جمع ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ لوگ کہیں بھی جمع ہو، شادی کی تقریب میں جمع ہو، میت کی تقریب میں جمع ہو، کہیں بھی جمع ہو، بزنس تو چل رہا ہی آس پاس کا، پانی تو بھی خریدیں گے انسان، کوئی چیز کھائیں گا لے کر، ہے نا۔ آپ ایک ہال کو دیکھ لیجیے، شادی ہال کے پاس کتنی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ ایک جگہ آپ کو جہاں معلوم ہے سالانہ لوگ جمع ہوتے، لوگ کتنی جگہ ہے پہلے سے خرید، کیونکہ وہاں لوگ آتے، لوگ جہاں آئیں گے بزنس پروموٹ ہوگا، سوشل گیدرنگ جہاں بنیں گی، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشل بیہیویئر اچھا ہوگا، سوشلی انسان ڈیولپ ہوتا ہے اس سے۔ تو نماز کا حال یہ کہ ہر محلے میں جب آپ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سوشل گیدرنگ ہوتی نہیں ہوتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں IRC کے اوپر، وہ پتہ نہیں کون کون سے محلے سے کام کرنے آتے ہیں، لیکن جب آس پاس کی مسجد میں جاتے ہیں یا نمازوں کو جاتے ہیں یا اس میں آتے جاتے لوگوں کو لگتا ہے وہ بھی رولا گلی کے رہنے والے، چونکہ اتنے زمانے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں نا، سوشل وہ گیدرنگ بڑھ گئی، لوگوں سے انٹریکشن ہوا جو پہلے آپ کے انٹریکشن میں نہیں تھے، کئی فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو نمازیں یاد رکھیے، اس سے سوشل بینیفٹس ہم کو ملتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل جب گیدرنگ ہوتی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بیمار سے بیمار بھی انسان ہو، اس سے کچھ رشتہ دار اس سے ملنا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس سے مل رہے ہیں، تو لوگوں کے ملنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فائدہ نماز کا یاد رکھیے وہ یہ ہے، جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اس کے اندر، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے نماز کو آپ کو جانا ہے، اگر غسل نہیں ہے تو غسل لینا ہے، غسل خود فزیکلی کتنی ایکسرسائز ہے، پانی کا سر سے لے کر پیر تک ڈالنا، چلیے غسل تھا آپ کو تو وضو کرنا ہے، اب وضو کرنا ہے تو بھی ایکسرسائز ہے، کتنی ایکسرسائز ہے نا۔ لوگ کھڑے یوں کرتے ہو صبح صبح، ہاتھ اچھے رہنا بول کر، تو آپ ویسے ہی کرتے ہو اس کو روز صبح 3 بار تو یوں کر کے آپ نے ہاتھ دھویا، ہاں فزیکل ایکسرسائز شروع ہو گیا آپ کلی کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پیدل چل کے نماز چلے گئے، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آ کہ پیدل انسان اگر نماز کے لیے جائے ہر قدم پہ اجر لکھا جاتا ہے، تو آپ پیدل چلیں تو واکنگ بھی ہو جا رہی ہے آپ کی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی کے بازو کچھ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں سے اپنے گھر شفٹ کر لیتے، ادھر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا تو آپ نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ ہر قدم کا بدلہ ملتا ہے، تو دور سے آؤں گے تو ثواب زیادہ ہوں گا، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو فزیکل ایکسرسائز ہو جا رہی، اور خاص طور سے نماز کو پیدل آنا، اس کا اجر و ثواب حدیثوں میں بہت زیادہ آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اجر ملتا ہے، تو آپ پیدل آ رہے ہیں نماز کے لیے، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد میں آئیں گے تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہے تو اوپر نیچے چڑھنا کرنا وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، چلیے ویسا نہیں ہے تو صف تک آپ جائیں گے، صف میں جانے کے بعد پھر آپ کا فزیکل ایکشن چالو ہے، اللہ اکبر، مطلب جا کے آپ کو بیٹھ نہیں جانا ہے وہاں، اور ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو صبح صبح، یہ کثرت کے بینیفٹ لوگ میں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں، میں بھی کبھی صبح صبح واکنگ کوئی ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا، تو کئی لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یوگا وغیرہ جانتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز الگ الگ کرتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ وہ ایسا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے وہاں کھڑے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، بہت ساری ہوا جو جسم کے اندر ہوتی ہے جو پوری پھیپھڑے سے نکل نہیں پاتی، لیکن جب آپ جھکتے ہیں تو وہ آسانی سے باہر نکلتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو اس کے فائدے بتاتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ رکوع جیسے پوزیشن میں کھڑے رہتے، ایکسرسائز کرتے ہیں،
یا اس سے بھی نیچے تھوڑا جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سجدے جیسی پوسچرز بھی ایکسرسائز میں کرتے ہیں. اس کا بھی بینیفٹ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے فزیکل بینیفٹ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ کہیں اسٹیٹک کرنٹ حاصل کرتا ہے, مطلب ایک قسم کا چارج اس کے اطراف ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ اگر دیکھنا ہے تو ایک کرسی پہ پلاسٹک کیا بڑھ جائیے اور کوئی پیچھے توال سے مارے تو اس کے بعد آپ کسی کو ہاتھ لگائے تو چارج ہوتا ہے, اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے, چارجز ہوتے ہیں. جب آپ سجدہ کرتے ہیں سارے چارج ڈسچارج ہو جاتے ہیں چونکہ وہ ارتھ گراؤنڈ ہوتا ہے. اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز سیدھے فرش پر پڑھے, اگر وہ نہ ہو خراب ہو تو پھر اس پر کوئی چیز بچھا سکتے, جائز, سمجھ رہے. تو کیا ہوتا ہے جب سر جا کے گراؤنڈ سے لگتا ہے تو بہت سارے ایسے چارجز ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ چیز کو غور کیجیے, چٹائی پہ یا آپ کی جو جانماز ہے, اور آج کل تو پتہ نہیں کیا بولوں گا, فوم, پھر اس پر سپنج پہ ایک چٹائی کے اوپر ایک قالین کے اوپر ایک چادر تاکہ وہ قالین خراب نہ ہو, پتہ نہیں اتنا بچھا دیا جس سے کوئی تن, اس پہ نماز پڑھی اور سیدھے فرشی پہ پڑھی, آپ فرق محسوس کریں گے دونوں میں نماز. تو بہرحال نماز آپ نے اس پہ پڑھی تو پوری فل ایکسرسائز, باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, اٹھنے اور بیٹھنے میں ہو رہی ہے. ایک انسان ہے جس کو نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھنے کی کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہے. آپ پہلے زمانہ اگر دیکھتے ہوں گے تو لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں, اکڑو بیٹھنا جس کو بولتے, ویسا بیٹھ کے کئی کام کرتے تھے. آج تو ہم جھکتے نہیں, مطلب ہمارے پیروں کو عادت نہیں, تو ایسا پھر باڈی ہمارے نقصان دیتی ہے کہ ہم لوگ ایون ٹوائلٹ کو بھی گئے تو کچھ زمانے بعد ہم کو بیٹھنا نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہو جاتی ہے, ہڈیوں کو نیچے اوپر ہونے کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے. لیکن نماز پڑھنے والا کم از کم کئی بار دن میں نیچے اور اوپر ہوتا ہے, پورا گھٹنوں کو موڑتا ہے, فولڈ کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, اٹھتا ہے, اٹھنے کے لوگ اٹھتا ہے, پھر پورا کھڑا ہوتا ہے. تو گویا کچھ نہ بھی کرے تو کیا بولتے ہیں, ڈنڈ بیٹھک, نیچے بیٹھ کر اٹھنے کا کام ہر نماز میں ہو رہا ہے, فری ہو رہا ہے, ایسی ہو رہا ہے, جس سے گھٹنوں کو بڑا فائدہ. مطلب آپ اس کے انمیجنیبل بینیفٹس ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ نماز اس لیے پڑھے کہ ایکسرسائز اچھی ہوں گی, میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھے, وہ فرض ہے, آپ کو فائدہ ہوگا ایکسرسائز والا, آپ سمجھیں. تو لہٰذا آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. ہاتھوں کی ایکسرسائز سے لے کر وہ اعضاء انسان کے یوز ہوتے ہیں جو اس کو دن بھر میں, دیکھیے دن بھر میں بیٹھ کر شہری ماحول میں تو کچھ بھی کام نہیں, بیٹھنے سے ہو رہا تو نیچے پورا بیٹھ جانا, کچھ بھی کام نہیں. ہم زیادہ کرسی تک بیٹھتے تھے, ہمارے پیر زیادہ 90 ڈگری تک فولڈ ہوتے, لیکن وہ پورے نیچے جا کے اوپر آنے والا سسٹم جس سے پیر خراب ہوتے ہیں, معلوم. ہم لوگوں کو عادتیں چھوٹنے سے 40-50 کی عمر میں پھر آپ جھک بھی نہیں پاتے, بیٹھ بھی نہیں پاتے, تو کموڈ لگتا ہے, پھر نمازیں بھی نہیں جھک پاتے. لیکن جو آدمی اس کا عادی, یاد رکھیے, تو ایک ایکسرسائز والا بینیفٹ ایک مسلمان کو 5 وقت جاتا ہے. اور اگر 17 رکعت نماز جو کہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4, اسی فرض ہے 17 رکعت پڑھتا ہے, تو 17 رکعت میں 17 بار وہ جھک رہا ہے, اٹھ رہا ہے, تو اتنے بار کم از کم اس کی باڈی ایکسرسائز کر رہی ہے, اور وقفے سے کر رہی ہے. ایک ساتھ دیکھیے انسان نے 2 گھنٹے کسرت کر لیا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, وقفے سے کر رہا ہے. 3 گھنٹے میں ایک بار, پھر 2 گھنٹے بعد ایک بار, پھر وقفے سے کر کے آپ صحت آپ کی دیکھیے کتنی اچھی ہوتی ہے. تو بہت سارے بینیفٹس یاد رکھیے جو انسان کو صحت کے اعتبار سے ملتے ہیں. 5واں فائدہ یاد رکھیے نماز کا ہے طہارت اور صفائی, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا. کسی انسان کو غسل نہیں ہے تو غسل ضروری ہے نماز کے لیے, تو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی اس کو عادت ہو جاتی ہے. دوسرا, اگر غسل سے ہے بھی تو اس کو وضو کرنا ہے. کتنی بار وضو کرنا ہے, ہر روز کم از کم. اگر صرف فرض پڑھ رہا ہے تو 5 بار وضو کر رہا ہے. 5 بار نہ صحیح بھائی, 2 نمازیں جلدی آتی تو وضو باقی رہتا ہے میرا, ٹھیک ہے, تو 4 بار کر رہا ہے, تو 4 بار منہ ہاتھ کو دھو رہا ہے. آپ کسی گاؤں والے انسان کو دیکھیے, اس کے کیا وجہ ہے منہ ہاتھ دھونے, کبھی ہوتی نہیں. لیکن اگر مسلمان نماز کو جاتا ہے تو اتنے بار صاف کریں گا اپنے آپ کو, جس سے ہیلتھ اور ہائیجین اس کی اچھی ہوتی ہے, مطلب صحت اچھی ہوتی ہے, اس لیے کہ صاف صفائی کا وہ عادی ہوتا ہے. اور صاف صفائی کیسی صاف صفائی, آپ انداز لگائیں, اگر غسل کرنا ہے تو جسم کے ہر اعضاء پر پانی جانا چاہیے. جس وجہ سے غسل ٹوٹا تھا اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے. ہیلتھ اینڈ ہائیجین. طہارت کو جانا ہے تو پانی لینا, ورنہ طہارت نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی. تو پانی ڈالنے کی عادت, پیشاب کرے بھی تو پانی, پیخانے کو پانی. بہت سارے لوگ بس پیخانے کو گئے تو پانی لیتے, پیشاب کو لیتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے انسان پیخانے کو گیا بھی تو پانی لیتا, پیشاب کو گیا بھی تو پانی لیتا, مطلب یورینیشن کو بھی, ڈیفیکیشن کو, دونوں کو پانی لیتا, جس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے. اس کے بعد وہ, یہ تو اندرونی ہو گیا, اس کے بعد وہ چہرے کو دھوتا ہے, وہ اعضاء جو جنرلی عموماً کھلے ہوتے پورے دھوتا ہے نماز سے پہلے, وہ اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے. تو صاف صفائی, ہیلتھ اور ہائیجین کا یاد رکھیے, بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح 6واں فائدہ یاد رکھیے, میڈیٹیشن اور کانسنٹریشن, دھیان دینے کی عادت ہوتی ہے. میڈیٹیشن سمجھتے آپ, آدمی بیٹھ جانا, اس کو دھیان ہی بولتے ویسے ہندی میں, بیٹھ جانا اور ایک طرف اپنے مائنڈ کو لگانا. نماز میں یہی ہوتا ہے, ہم ایک جگہ بیٹھ کے نہیں, کھڑے رہ کر ہر پوسچر کے اندر اپنے آپ کو دھیان لگاتے ہیں. کھڑے رہ کر دھیان لگاتے ہیں, رکوع کی پوزیشن میں دھیان لگاتے ہیں, سجدے میں جھک کر دھیان لگاتے ہیں, پھر قاعدے میں بیٹھ کر دھیان, مطلب ہر پوزیشن میں جس پوزیشن میں لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, نماز میں وہ پوزیشن ایک ساتھ پوری انکلوڈیڈ ہے.
میڈیٹیشن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے, کھڑے رہ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں, بس ایک جگہ ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کھڑے, ان کا ایک ٹائپ کا میڈیٹیشن. کچھ لوگ میڈیٹیشن بیٹھ کے ہوتا ہے, بیٹھ گئے مختلف قسم سے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں دھیان, بیٹھ کر ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں لیٹ کر دھیان کرتے ہیں. ہمارے پاس پورے انکلوڈ ہو گئے ایک ہی اس کے اندر, نماز کے اندر. قیام کے اندر کھڑے رہ کر ہو گیا, رکوع کے اندر جھک کر ہو گیا, سجود میں پورا جھک کر ہو گیا, اور قاعدے میں بیٹھ کر ہو گیا. تو میڈیٹیٹ کانسنٹریٹ کرنے کی انسان کو یاد رکھیے عادت ہوتی ہے, اور یہ بڑی اہم چیز. لوگ اپنے بزنس میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, لوگ اپنے کام میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, لوگ اپنی کسی چیز میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, لیکن نمازی انسان جو ہر چیز میں کانسنٹریٹ کر پا رہا ہے. نمازی انسان ہر چیز کے اندر جو ہے اپنا دھیان دے سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو عادت ہو گئی. تو اگر کوئی بچہ بولتا پڑھائی میں میرا دھیان نہیں لگ رہا, نماز کا عادی ہو جائیں گا, پڑھائی کا بھی عادی ہو جائے گا. فلاں چیز میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے, نماز میں آپ میڈیٹیٹ کرو, دھیان دینا شروع کرو. نماز کو جس کو خشوع اور خضوع بولتے ہیں, یاد رکھیں عربی زبان کے اندر. خشوع اور خضوع کا معنی ہوتا ہے جسم, اعضاء, جوارح اور ذہن کے ساتھ پورا اس عمل میں رہنا. خشوع اور خضوع, خشوع اور خضوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا معنی ہوتا ہے مینٹلی بھی اور باڈیلی بھی اس ایکٹ کے اندر رہنا, اس لیے خشوع اور خضوع دو ورڈ یوز کری جاتے ہیں, سمجھا. تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں تو میڈیٹیشن کانسنٹریٹ کسی چیز کی طرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, اور اس کے بڑے فائدے اسٹڈیز میں ہو سکتے ہیں, بڑے فائدے بزنس میں ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ کمپلین ہر کوئی کرتا, میرا بچہ دھندے پہ کھڑے ہوتا, غلے پہ نہیں رہتا, اس کا دماغ کہیں اور رہتا. میرے بچے اسٹڈی کرتے, بک میں نہیں دیکھتے, کہیں اور دیکھتے, سب کمپلین کر. ایک نمازی آدمی کو یہ میڈیٹیشن کی, جس کو کہیں گے کانسنٹریٹ کرنے کی, زبردست یاد رکھیے عادت ہو جاتی ہے, یاد رکھیے. اور مومن خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. خشوع اور خضوع یاد رکھیے نماز کے اندر ضروری ہے. کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی مذمت ہے حدیث کے اندر کہ نماز تو پڑھے, خشوع خضوع نہ رکھے تو اس کا اجر 90%, 80%, 70% سے لے کر 10% تک چلے جاتا ہے, مطلب بہت کم ملتا ہے. اس کے خشوع کے اعتبار سے اجر آگے پیچھے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ساتواں فائدہ یاد رکھیے نماز سے جو ملتا ہے, بڑا عظیم فائدہ یہ بھی یاد رکھیے. اور میں نے جیسا کہا سارے میں دنیاوی فائدے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ فائدہ جو احادیث قرآن کے اندر سیدھے نہیں آتے, جو ہم نکال سکتے, تو اس میں سے ایک فائدہ ہے کہ مساوات کا پیغام ملتا ہے, اور نسل جس کو ہم کہتے ہیں نسل پرستی پہ ضرب لگتا ہے, مطلب ایکوالٹی کا میسج ملتا ہے, اور ریسزم ختم ہوتا ہے. یہ فائدہ ہے نہیں نماز کا, سب گواہ دیں گے. ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, چونکہ گھر کی مرغی دال برابر جیسا معاملہ. لیکن میں آپ کو واقعہ سنا تو میلکم ایکس جب پہلے وہ نیشن آف اسلام میں تھے, بعد میں انہوں نے چھوڑ کر سنی اسلام قبول کر لیا, کیونکہ امریکہ کے بہت بڑے جس کو ہم کہیں گے ریوائولسٹ تھے, یہ بہت بڑی تحریک انہوں نے چلائی جو کالوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا. میلکم ایکس کا اگر دیکھنا ہے آپ کو تعارف تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر, ایک بڑی شخصیت گزری, یاد رکھی ویسٹ کے اندر مسلمانوں میں سے, اور وہ یہ تھے. تو بہرحال پیدائشی مسلمان ہی تھے, لیکن ایک نیشن آف اسلام ایک فرقہ اس میں شامل تھے, بعد میں اس سے نکل کر سنی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جو ہے حج کے لیے چلے گئے. جب حج کے لیے آئے تو بڑا تعجب کرنے لگے, کیونکہ امریکہ میں ریسزم تھا. میلکم ایکس کا زمانہ محمد علی کا جو شروعاتی دور ہے, جس کے آپ کو جانتے ہیں محمد علی کو بین کر دیا گیا تھا, کیونکہ ریسزم کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جگہ 1-2 فائٹ پہ بھی انکار کیا تھا, جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بین کر دیا, ان کے پورے ایوارڈ چھین لیے تھے. تو یہ بھی بہرحال ریسزم کے خلاف تھے محمد علی. میلکم ایکس وہی زمانہ ہے. تو میلکم ایکس نے جو ہے جب یہ تحریک چھیڑی ریسزم کے خلاف, تو وہاں تو امریکہ میں بس ریسزم تھا, کالے اور گورے کا مسئلہ. یہاں کالا نہیں آ سکتا, وہاں کالا نہیں آ سکتا, یہاں تک کہ کوئی دواخانوں کے ٹریٹمنٹ ان کو نہیں ملتے تھے, یہاں تک کہ کچھ ایریا ان کے لیے بین تھے, یہاں تک کہ کوئی اور سے شادی نہیں کر سکتے تھے, یہاں تک کہ کچھ پبلک پلیسز میں جا نہیں سکتے تھے, یہاں تک کہ کچھ ہوٹلز میں کھانا ان کو الاؤڈ نہیں تھا. یہ حالت تھا. وہاں سے نکل کے جب مکہ گئے تو لکھتے ہیں اپنی بایوگرافی کے اندر, کیسی دنیا عجیب دکھ رہی ہے مجھے کہ کالے اور گورے میں کوئی تمیز ہی نہیں تھی. ہر آدمی 2 چادر میں لپٹا ہوا ہے, ہر آدمی 2 چادر میں لپٹا ہوا ہے. جس کو جو جگہ ملتی, جو پہلے آتا ہے وہ سب میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی تمیز نہیں کہ تم کالے تو پیچھے جاؤ, میں گورا ہوں تو آگے آؤں گا, میں اپنے ملک کا بادشاہ تو میں آگے رہوں گا, تم میرے غلام ہے تم پیچھے جاؤ. بادشاہ بھی کھڑا ہے تو غلام بھی کھڑا ہے, دونوں کی 2 چادریں, کوئی پہچانا نہیں جاتا ہے. کالے اور گورے رنگ سے کوئی فرق نہیں. لوگ وہ قسم کی آنکھوں کے رنگ سے یہاں لوگ آتے ہیں, مطلب صرف کمپلیکشن کے کلر کے نہیں, ان کی آنکھیں تک الگ الگ ہے. مطلب دنیا کی اتنی قومیت سے مسلمان تعلق رکھتے ہیں, لیکن رب کے سامنے سب ایک جیسے کھڑے ہوئے. بڑی تعجب کی بات, ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. نان مسلم جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں, جو اونچی اور نیچ کاسٹ سسٹم جن کے پاس ہے, جس میں وہ لوگ کاسٹ کے, وہ لوگ کچھ کمنٹ دیتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں فلاں جگہ ممبئی میں تھا اور میں بالی ووڈ کے اندر میں کام کرتا تھا. یہ میں ایک بار دیکھا کہ جو ہے دلیپ صاحب کے ساتھ میں چلا گیا نماز کو, انہوں نے بولے چلو تم باہر کر رہو, میں گیا تو بولے وہ دلیپ صاحب اندر جانے لگے تو مسجد فل تھی. بولے تم لوگ, بولے پھر میرے کو تعجب ہوا, اتنا بڑا اسٹار, اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں, بولے مطلب کوئی ہٹتا ہی نہیں اس کی. اور انہوں نے بولے چپلے صاف کری, بولے اور وہاں نماز پڑھی. بولے تو میں سمجھ گیا, بولے یار اسلام میں مساوات ایکوالٹی ایسی کتنا بڑا ہی, مطلب ان کے نزدیک سیلیبریٹی بولے تو ایسا ہے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیں گے, اپنی عبادت شاید چھوڑ دیں گے, اور یہاں مسلمان ہے کوئی گنتا نہیں ہے, پیچھے آئے تو پیچھے کھڑے رہو, کوئی تمہارے لیے ایسا اسپیشل جگہ نہیں ملیں گے آگے.
لوگوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا مندروں کے اندر لوگ لائن لگا کھڑے ہیں، کوئی مالدار آدمی آیا سیلیبریٹی اس کو آگے لے کے چلے گا، مطلب خدا کے پاس بھی انصاف نہیں کرا رہے ہے نا، مطلب وہاں پہ جو بھگوان کے پاس بھی اونچ نیچ کے چل رہا، پیسے والا ہے تو جلدی چل جا رہا، دکشینہ بڑی ہے تو آگے چل جا رہا، مالدار ہے تو آگے جا رہا، بزنس آگے جا رہا، مسلمان کے پاس ہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اگر صف کے اندر اس کو جگہ پیچھے آگے نہیں ملی تو پیچھے کھڑا رہنا اس کو، پھر وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اسپورٹس ہو، سیلیبریٹی ہو، ہیرو ہو، یہ ہو، اس سے کوئی ویلیو نہیں، اس کو وہیں کھڑا ہونا ہے جا کے جہاں اس کو جگہ ملی۔ آپ سمجھ رہے اس چیز کو؟ عامر خان صاحب حج کو گئے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں، کوئی اسپیشل لائن نہیں، کوئی اسپیشل چینل نہیں، کوئی اسپیشل طواف کی جگہ نہیں، کوئی اسپیشل بس نہیں، سب لوگ جیسے ہیں سب ویسی پڑے، میں عرفہ کے اندر سب پڑے تو وہ بھی پڑے، کوئی اسپیشل مقام نہیں کہ نہیں ان کا ٹینڈ ہرا ہوں گا چونکہ انہوں فلاں یا لال، نہیں، کچھ نہیں، جو فیسلٹی سب کو وہ فیسلٹی ان کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مساوات، ایکوالٹی، اللہ کے سامنے کوئی اونچ نیچ نہیں، سب انسان برابر، سب کھڑے ہے نا، سب کھڑے اور ایک جیسے کھڑے۔ میں اگر پہلے پہنچ گیا ہوں تو میرا حق پہلا ہے، آپ اگر پہلے پہنچ گئے تو آپ کا حق پہلا ہے، میں مالک ہوں اور آپ غلام بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں لیٹ آ گیا تو مجھے پیچھے کھڑے، یہ نہیں ہو سکتا غلام تم جگہ جیت کے رکھو میری، پھر میں آؤں گا تم ہٹ جانا، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایکوالٹی کا ریئل میسج دیتا ہے اسلام، اور ساتھ میں ریسزم کو ختم کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی کاسٹ نہیں، کوئی ریسزم نہیں، مطلب اونچ نیچ نسل کے اعتبار سے نہیں، پیدائش کے اعتبار سے نہیں، کلر کے اعتبار سے نہیں، قومیت کے اعتبار سے نہیں ہے، ویزا کے اعتبار سے نہیں ہے، پاسپورٹ کے کلر کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کی نیشنلٹی کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے کا مسئلہ آ جائے تو جو زیادہ قرآن جانتا ہو نماز پڑھائیں گا، چاہے پھر وہ افریقی کالا انسان کیوں نہ ہو، اگر قرآن زیادہ جانتا ہے تو اس کا حق ہے نماز پڑھانا۔ اور کئی واقعات آپ نے دیکھے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حرم کے امام، کوئی نماز شاید چھوٹ گئی تھی یا کوئی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تھے، ایک آدمی جو کہ حرم میں صفائی کرتا ہے وہ کھڑا ہے کہ نماز پڑھا رہا اور پیچھے حرم کا امام کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ کئی فوٹوز اور کئی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، کسی وجہ سے یا نفل نماز تھی یا لیٹ ہو گئے تھے یا بعد میں آئے، تو ایک آدمی جو کہ لیبر ہے، صفائی کرتا ہے حرم میں، وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھا رہا ہے، آگے اس کے ڈریس سے پتہ چلتا ہے صفائی کا لیبر ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے آفیسرز، ایون حرم کے امام بھی کھڑے ملیں، کبھی اگر آپ کو لیٹ ہو گئے تو نماز پڑھ رہے اس کے پیچھے، تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کہ غریب ہے اس کے پیچھے اڑ ہم پڑھ سکتے قبول نہیں ہوں گے، کوئی فرق نہیں، ریسزم نہیں ہے، ایکوالٹی، مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ سارے مانو ایک ہے، سارے انسان برابر۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہم نے سنا ہے بہت بار ایسا، لیکن جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے گھٹنے کے بل پیر ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان سے وہ کرتے تھے۔ میں نے کہا اب لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے اور پھر آپ بولتے برابری کا معاملہ ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں برابری کیا ہے، بس کہ جب آدمی آتا ہے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے اور زیادہ محبت سفر سے آئے تو گلے ملتے ہیں، نہ وہ ہمارے سامنے جھکتا ہے نہ ہم اس کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں۔ اور آپ بڑے برابری کا میسج، اور ہر آدمی آپ سے آ کے ملتا ہے تو گھٹنے کے بل نیچے کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا خود۔ برابری تو یہ نہ، اگر میں کسی کو اپنا برابر سمجھتا ہوں تو اس کو اپنے لیول پر کھڑے کر کے بات کرتا ہوں، بولے ہاں یہ بات تو ہے، تو یہ ایکوالٹی ہے، یہ اس کی ریسزم کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کوئی کالے کسی گورے پر، کسی گورے کسی کالے پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے اسلام میں، تو بہرحال اونچ نیچ نہیں ہے۔ آٹھواں اور آخری فائدہ جو دنیاوی آج رکھوں گا نماز کا، وہ یہ کہ انسان اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے والا۔ کیسے؟ سنیے غور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے فجر کے لیے خاص ہے، فجر کی نماز۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جندب بن خصری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ دو تین ترجمے لوگوں نے کیا الگ الگ علماء نے، تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا بس انسان اس پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گا اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ کیا مانا ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو ایسے آدمی کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ مطلب فجر پڑھنے والے، اور جو فجر پڑھیں گا باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی، چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے فجر عشاء نہیں ہوتی ان سے، تو فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے یا نہیں ہے، تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا یا دے یا نہ دے، تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض، نہیں آتا ہے تو مت دو، کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے، ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا۔ مسلم تو سب ہوتے ہیں، مسلم ایک جنرل کیٹیگری، ہم سب ہیں، لیکن مومنوں کا وصف یہ ہے، ایک صفت ہے، فرض پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا،
اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف دی ہو تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے. اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا. یہ معنی اس حدیث کا. تو اللہ کی امان میں جانا مطلب سیفٹی میں چلا جانا ہے. اللہ کی ضمانت میں جانا مطلب ضمانت سمجھتے نا، گارنٹر. کہ اگر کوئی انسان بولے یہ آدمی کو جانے دو، میں گارنٹر ہوں اس کا، میں بیٹھتا ہوں اس کے بدلے، وہ آنے تک میں رکوں گا یہاں، تو اس کو بولتے ضامن. امان کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے انڈر یا پروٹیکشن میں ہو، میری امان میں انسان اس کو چھیڑے گا نہیں کوئی. مشرکین مکہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، جب واپس آئے تو مشرکین نے آنے نہیں دیا. پھر ایک مشرک کے ایک سردار نے کہا محمد میری امان میں ہے، میرے پروٹیکشن میں آ سکتے ہو. تو کافی ٹھیک ہے، مطلب میں گارنٹر ہوں ان کا، آپ کچھ وہ کریں گے تو میں ذمہ دار. اس کو بولتے ہیں امان، ضامن. سمجھا؟ تو اللہ کی امان میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. اب ہم لوگ کتنے انشورنس کرا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، گھر کا انشورنس، سیفٹی کے لیے نا. امان بولتے ہیں اس کو کہ بھائی فائنینشلی میں امان میں ہو جاؤں. آپ پی ایف اکاؤنٹس یہ، تاکہ ایک ایج کے بعد مجھے کچھ بینیفٹس ملے. ہم سب کچھ کر لیں. تو فجر پڑھ کے کیوں نہ امان میں چل جایا جائے. سب سے بیسٹ سورس ہے امان میں جانے کا اللہ کی. اور صرف سورس نہیں ہے بلکہ اللہ ذمہ لے رہا ہے، اس آدمی کو وارننگ دے رہا ہے اگر تم میرے امان والے شخص کچھ کرو گے تو میرے بدلے کے لیے ریڈی رہنا. تو کتنی بڑی بات. تو اللہ کی پروٹیکشن میں جانا ہے تو فائدہ ہے. دنیاوی فائدوں میں نے اس لیے اس کو رکھا. بہرحال یہ 8 فائدے دنیاوی جو میں نے آپ کے سامنے نماز کے رکھے. آئیے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے. اخروی آخرت کی کیا فائدے ہوں گے نماز پڑھنے کے، ایئر آفٹر مرنے کے بعد کی زندگی میں نماز سے کیا فائدے ہوں گے. اس میں 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے تو نماز کے بے شمار فائدے، ویسے تو دنیاوی اور اخروی، میں نے کچھ 8 آپ کے سامنے دنیاوی رکھے، یہ 10 رکھوں گا. بے شمار ہے، اس میں سے کچھ میں چن کے اپنے اعتبار سے رکھ رہا ہوں. پہلا فائدہ یاد رکھیں، نماز قیامت کے دن نور کا باعث ہونے والی ہے. نماز قیامت کے دن روشنی کا باعث ہوں گی. جیسا کہ ہم جانتے کافروں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی، جیسا کہ ہم جانتے منافقوں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ روایت میں آتا روشنی چمکیں گی اور ختم ہو جائیں گی، چونکہ ان کے پاس کبھی ایمان آتا تھا اور چلے جاتا تھا. تو روشنی ہوں گی. پل صراط پہ ہم جانتے روشنی نہیں ہوں گی. لوگ بھیک مانگیں گے، لوگوں سے گزارش کریں گے، جیسا سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اپنی روشنی کا کچھ حصہ دے دو ہم کو. اور کسی کی روشنی روایت میں آتا ہے اتنی ہوں گی جہاں تک نظریں جاری ہے. کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جو ایسا ہوں گی کہ وہ کوئی اتنے ڈسٹینس تک دیکھ پائے گا. کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جس سے وہ اپنے قدم تک دیکھ پائے گا. مطلب ہر مومن کی اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کی روشنی الگ الگ ہو جائیں گی. تو آخرت میں روشنی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں. اور ہم جانتے جہنم اندھیرا ہے، نور سے دور ہے، مطلب روشنی سے دور ہے. تو برائے قیامت کے دن روشنی اور نور کا باعث ہوں گی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا تاریکیوں میں نماز کے لیے چل کر جانے والے خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوں گے. تاریکیوں میں نماز کو جانے والے خوش ہو جائے، ان کے لیے روز قیامت کامل نور ہوں گے. اور تاریکی میں نماز سے مراد پہلا نماز فجر ہو سکتی ہے، چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، یا پھر قیام اللیل کے لیے انسان جائے. یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے آخرت میں نور ہے. تو دنیا میں تو اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں ایکٹ کرنے، عمل کرنے، لیکن آخرت میں وہ عمل آپ کو روشنیوں سے بھر دیں گا. تو پہلا فائدہ ہوا نور ہے، یاد رکھیں. دوسرا فائدہ نماز کا آخرت میں کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے. نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے، اور یہ دنیا میں یہ برات ہے تو آخرت میں تو ہوں گی. کیسے برات ہے؟ غور سے سنی. یہ روایت میں جو بات آتی ہے بہت سارے غلط فہمیوں کو بھی لوگوں کی دور کر دیں گی. پہلی چیز جو لوگ بہت سارے بولتے ہیں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے بہت سارے غیر غلط فائدے بتاتے ہیں. تو ایکچوئل کیا فائدے 40 دن تکبیر اولیٰ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے فائدے ہیں، حدیث سے ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو آ رہا ہے وہ یہ نفاق سے برات. سنیے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی. جس نے اللہ کی رضا کے لیے، تو پہلے وضاحت ہو گیا، بہت سے لوگ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو اس میں ایوارڈ ملتا ہے، لوگ فنکشن کرتے ہیں، سائیکل ڈسٹریبیوشن پروگرام ہوتا ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے فلاح ہوتا ہے. نہیں، اللہ کے لیے. ہاں پہلی بار رغبت دلانے کچھ آپ ایسا لالچ دے دے بچوں کو کھلانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری لائف ہی ہوگی. وہ میں نے کچھ ملکوں میں دیکھا یہ حال رہتا، 40 دن ہمارے بچے نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا ہوا ہے. اب نماز ہوتی ہے 40 دن پڑھا ہوا ہے. ان کے پاس ایک سسٹم رہتا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے بچے نماز پڑھنا تو آپ دیندار خاندان سے ہیں، 2 سے 3 رمضان تک اعتکاف کرنا تو آپ دیندار خاندان سے ہے. تو وہ بیچارہ بچہ اس کا دل نہ بھی ہو تو جاتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آ گیا اللہ کی خاطر 40 دن تک. تو پہلے وضاحت ہوگی. تو جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات، 2 قسم کی چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے. کون کون سی 2 چیزیں لکھ دی جاتی ہے؟ ایک آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے بچ جائیں گا، اور دوسرا نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے نا. تو آگے وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے کرنے کے 2 فائدے مل جاتے ہیں، بڑے فائدے، عظیم فائدے.
تو کوشش کرے کوئی انسان 40 دن تک اللہ کی خاطر تکبیر اولا سے نماز پڑھے. مطلب تکبیروں سے مطلب جب آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو امام صاحب جب پہلا اللہ اکبر کہتے اس کے ساتھ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا, ان کے ساتھ ملنا. مطلب اس کے لیے کتنی تیاری اور پریپریشن ہوگا اندازہ لگا لیجیے. اٹھنا, ٹائم پر پہنچنا, مسجد کے ٹائم یاد ہونا, فنکشنز کو آگے پیچھے کرنا, بزنس کو آگے پیچھے کرنا, جابس کو آگے پیچھے, سب ہو سکتا ہے نا. کبھی ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کو یہی معلوم ہو کہ مسجد میں کتنے بجے, یہ مسجد میں کتنے بجے, وہ مسجد میں, تاکہ آپ کو جماعت ملے. اگر کوئی 40 دن تک مینج کر لے نا تو اپنی نفس سے بہت بڑی پکڑ کر لیتا ہے, بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے اس کی. 40 دن تک کرنے کے 2 فائدے ہیں, جہنم سے برات اور دوسرا نفاق. تو اخروی فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں نماز پڑھی اور 40 دن والی یہ والا ایسا عمل کر لیا تو نفاق سے برات دنیا میں ہوگی آپ کے لیے. چلیے آگے چلتے ہیں. تیسرا فائدہ جو آخرت میں ہوگا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. ویسے تو پچھلی حدیث میں بات چلے گی, پھر بھی اس کو الگ سے لگ رہا ہوں. جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو جاتا ہے. اور اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے یاد رکھیے, وہ روایت جو ہے نسائی کی روایت ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے, نکلنے سے پہلے مطلب فجر اور ڈوبنے سے پہلے مطلب عصر, نماز پڑھیں گا, وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گا. جو عصر اور فجر میں اہتمام کریں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے, باقی 3 نہیں پڑھیں گا, نہیں ایسا نہیں. جو یہ نمازوں کا اہتمام کر لے تو باقی پڑھ ہی لیں گا. کیونکہ عربوں میں کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو, عموماً دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے ظہر کے بعد, ظہر کے بعد کھانا اور آرام. اور یہ ایسا سسٹم ہے ان کے پاس آج بھی کہ اگر کوئی دوپہر میں کسی عرب کے گھر پہنچ جائے تو وہ بولیں گا بیوقوف احمق ہے, کون آیا ہے, یا پھر بہت ایمرجنسی ہے. اس کے علاوہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں گے کسی آدمی کو کہ وہ آئے سے گھر. تیز دھوپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, عام طور سے دن بڑے گرم ہوتے ہیں, تو خیلولہ ہوتا ہے. لیکن وہ کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اثر چلی جاتی ہے اس میں, اثر. اور لیکن ہمارے پاس تو حال بدل گیا, وہاں پر زہر چھوٹ رہی لوگوں کی, کیونکہ فجر پڑھ کے سوتے بولے اپن تو 3 بجے اٹھتے, تو اثر کا ٹائم آ جاتا, تو ایسی بھی حالت ہو گئی. تو بہرحال تو اثر, تو وہ جو نمازیں چھوٹ رہی تھی, چھوڑی جا رہی تھی, زیادہ سے امکانات تھے, اور بیچ والی نماز کی تو بڑی اہمیت قرآن نے بیان کی, اور صلاۃ الوسطی یہی اثر. تو اثر اور فجر کا کر لے تو آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے, تو آگ میں داخل نہیں ہوتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. آئیے چوتھا فائدہ یاد رکھیے, اخروی کیا ہوتا ہے نماز کا, وہ ہے فرشتوں کی دعا کا انسان مستحق ہوتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے. اور جو ہے اس کے ہر قدم پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور گناہ جب دنیا میں مٹ جاتے تو آخرت میں فائدہ ہوگا نا, قدم پہ گناہ مٹتے, اور فرشتوں کی جو دعا کا مستحق بنتا ہے. اور اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے, روایت صحیح مسلم کی ہے, روایت کے الفاظ سنی, اور اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زائد درجے ثواب ہے. 20 سے زائد, مور دین ملٹیپل ٹائم 20 سے زائد اس کا ثواب ہے, 22 ثواب ہے. کیونکہ جب کوئی نمازی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے اور صرف نماز ہی کی خاطر اٹھتا ہے, صرف نماز ہی کا ارادہ کرتا ہے, تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کا بدلہ اس کا ایک درجہ, اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے, اور ایک گناہ اس کے سبب مٹا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ اس طرح مسجد میں داخل ہوتا ہے, پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز کو روکے رکھتی ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اس کو نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے, اسی کا اجر ملتا ہے. اور تم میں سے کوئی ایک جب تک اپنے نماز پڑھنے والی جگہ میں رہتا ہے, فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اے اللہ اس پر رحم کر, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر نظر رحمت فرما, اس کی توبہ قبول فرما, جب تک وہ تکلیف نہیں پہنچاتا, جب تک کوئی نیا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب تک ایک انسان نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, سوائے جب تک 2 کام نہ کرے, جگہ سے اٹھ نہ جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت, دعائے مغفرت اور توبہ قبول کر اللہ اس کی بول کر دعا کرتے رہتے ہیں. کتنے فائدے, ایک تو چلنے کا فائدہ ہی پتہ چل گیا, گناہ معاف ہوتے, درجہ بلند ہوتا, اور یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے بڑے فائدے نماز کے, یاد رکھیے بڑے فائدے, ان میں سے یہ ایک بڑا فائدہ تھا کہ فرشتوں کی دعا, اور فرشتوں کی دعا, فرشتے ہر کسی کے لیے دعا اور بد دعا نہیں کرتے, جس کے لیے کرتے اور رحمان کے محبوب بندے ہوتے, چونکہ رحمان ان کو آرڈر دیتا ہے یہ کرنے کا تو وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ بات کو آپ یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, اسی طرح 5واں فائدہ کیا ہوتا ہے نماز کا, یاد رکھیے اخروی گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا میں کام کرنے سے ہوتا ہے, لیکن آخرت میں فائدہ تو اس کا ملے گا جو گناہ دھلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, اگر تم میں سے کسی کے آنگن میں نہر بہ رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے, تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل ہوں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا, نماز گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جس طرح پانی میل کچیل کو ختم کرتا ہے. تو نماز پڑھنے سے ایک نماز سے دوسری نماز, روایت میں آتا ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ,
فلاں فلاں کرتا ہے ایک رمضان سے، دوسرا رمضان فلاں فلاں فائدہ دیتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے صغائر ہے سب، چونکہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے، تو بہرحال سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز سے، جس کا فائدہ آخرت میں ملے گا، گناہ معاف ہوں گے اس کے۔ چھٹا فائدہ یاد رکھیے نماز کا آخرت میں کیا ہے، جنت میں اللہ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی، مطلب اللہ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی کس انسان کی، جو نمازی تھا۔ آئیے سنیے اس کا فائدہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح اور شام بار بار حاضری دیتا ہے، مطلب نمازوں کو آتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کریں گا۔ وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے، چاہے صبح شام جب بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے، چونکہ وہ دنیا میں مسجد کا عادی ہے، تو مسجد جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے۔ اب چونکہ اللہ کا مہمان ہے تو میزبان پر ضروری ہے کہ سمجھے نا اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کب کریں گا، جو دنیا میں اللہ کے گھر کا مہمان بنا، آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گا۔ تو بہت بڑا فائدہ یاد رکھیے، تو اللہ کی ضیافت حاصل ہوتی ہے اس انسان کو جو نماز پڑھتا ہے۔ آئیے ساتواں فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے، نماز کو جلدی آنے پر پہلی صف میں شامل ہونے میں بے انتہا اجر و ثواب ہے، بے انتہا آخرت کا اجر و ثواب ہے نماز کو جلدی آ کے پہلے صف میں شامل ہونے کا۔ اب کتنا ہے سنیے غور سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اگر لوگ جاننے کی اذان دینے میں اور پہلی صف میں رہنے میں کیا ثواب ہے، اذان دینا خود اور پہلی صف میں رہنے کا کیا ثواب ہے، پھر خرہ اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے تو وہ اس کے لیے خرہ اندازی کریں گے۔ تو جب اذان دیکھ کر پہلی صف میں شامل ہونے کا اگر فائدہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کے فرمانا جب لوگوں اس کا اجر پتہ چل جائے گا تو ان کا ایک ہی چارہ رہے گا، وہ خرہ ڈالیں گے، لوٹ چلو کس کا نام آتا وہ دیں گے اذان اور وہ آگے کھڑے رہیں گے، خرہ اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا تو خرہ ڈالیں گے اور یہ کام کریں گے۔ اگر بتا دیا جائے تو کتنا ہے، مسجد میں اذان دینے جانے کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے خرہ ڈالیں گے، کس کا نام نکلیں گے وہ جائیں گے اندر، لڑیں گے اس کے لیے جس کے لیے آپ کو لڑائی ہوتی، کیا بولتے چلو چلو ٹھیک ہے نام ڈالیں گے، جس کا پہلے آیا وہ پہلے ہوتا ہے نا، میچ کھیلنے جا رہے آپ پہلے میں بیٹنگ کروں تو نہیں، چلو ایسا مت کرو، وہ اپن نمبر ڈالیں گے جس کا پہلے آیا ہے نا، چھپا کے نمبر بیٹ کے نیچے ڈالتے اور آگے لکیریں بناتے، جس کی انگلی جس پہ رہی وہ نمبر آتا، وہ بھی کریں گے، پھر لوگ ثواب معلوم ہو جاتا۔ آگے فرما رہے ہیں نیز اگر جاننے کی ظہر اول وقت پر پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ اگر ظہر میں اول وقت میں پڑھنے کا اگر اجر معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے سے سبقت بھاگیں گے، آگے وہ یہ کام کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور اگر وہ اس ثواب کو جان لے جو عشاء اور فجر میں ہے، عشاء اور فجر کی نماز میں جو اللہ نے اجر رکھا جان لے، تو وہ دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے ان کو اپنے نچلے حصے کو رگڑتے ہوئے آنا پڑے، مطلب چلنے کی طاقت نہیں ہے تو آدمی کیا کرتا، بیٹھ کے کھسکتا نا، ایک آدمی کو چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پر طاقت ساتھ نہیں دیتے تو کیسے چلتا ہو، کمر اس کی نیچے رہتی زمین پر اور کمر کو کھینچتا، اس کو بولتے گھسیٹتے ہوئے چل رہا بیچارہ۔ چلنے کی چال کیسی ہوتی ہے انسان کی، یا تو پیروں سے چلیں گا جو نارمل چال ہے، پیر خراب ہو تو ہاتھ سے بھی لوگ چلنے کی کوشش کرتا ہے ایسے کرال کر کے، لیکن یہ آدمی وہ بھی طاقت نہیں ہے، مطلب اتنا لاغیر ہے تو وہ کمر سے چلتے ہیں نا، جس میں شرمگاہ زمین پر گھستی ہے، تو وہ الفاظ ادا کی اللہ کے رسول نے، وہ گھستے ہوئے چلو گے، تم پکڑتے ہوئے چلو گے اپنے نچلے سے، آ جاؤں گے، لیکن اتنی تکلیف برداشت کرو گے لیکن نماز نہیں چھوڑو گے۔ کتنے فائدے بتا، بے حساب، اور ہم جانتے ہیں آخرت میں جو کرنسی کوائن چلتا ہے وہ اجر کا ہے، ثواب کا ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے آٹھواں فائدہ آخرت کیا ہے، دنیا کے اندر اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے آمین کہتا ہے، اور اگر دنیا میں نماز میں جو انسان آمین کہتا ہے سورہ فاتحہ کیا تو وہ آمین اگر فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا سا، تو ظاہر سے تو نماز یہاں پڑھیں گے، یہاں وہ کام کریں گے تو وہاں اجر ملیں گے۔ آئیے حدیث کس طرح سے، حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہے تو تم آمین کہو، جب امام کیا کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہے تو امام کہیں گا تو ہم کو سنائیں گے تو معلوم ہے کہا، تو تم بھی آمین کہو، ایک دم حدیث واضح ہے نا، تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، موافقت مطلب مل جائے، موافقت کر گئی، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، پاسٹ کے سنس معاف کر دیے جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ اب یہ ہماری کتنی بڑی جس کو بولیں گے کوتاہی ہوں گی یا غلطی ہوں گی کہ ہم لوگ آمین ہی نہیں کہتے امام کے ساتھ۔ حدیث میں امام کہے تم کہو، آپ سے فرما رہے نہیں، میری اپنی کوئی تشریح نہیں،
لیکن ہاں بھائی ایسا تو نہیں. اچھا آمین کہنا نہیں کہنا اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے, سنت میں نہیں ہے اختلاف, لیکن وہ یہ ہے کہ تیز کہنا یا ہلو کہنا, کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں, کہنا ہے ہی, صرف اتنا ہے کہ زور سے یا ہلو. لیکن ہمارے پاس نہ امام صاحب بولتے نہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نہ آتے ہی نہ کل کا کہاں گے آمین, آپ کا خود کا آمین. چلو آمین بولنے میں کسی کا اختلاف نہیں, میری بات تو غور سے سنیے. زور سے بولا جائے یا ہلو بولا جائے اس میں ہی ہے نا, تو آپ کی دشمنی اتنی ہوگی زور سے بولنے والے کے چکر میں کہ ہلو بھی خود نہیں بول رہے, دوسروں کو موقع بھی نہیں دے. مطلب وہ بیچ میں بریک ہی نہیں ہے دونوں سوروں کے بیچ, تاکہ کوئی بولے ہی نہ آمین. کیسی عجیب بات ہے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو سنت کے خلاف لے کر کھڑے ہو جائے اس طرح سے. تو یہ حدیث میں الفاظ ہے آمین کہے, تم آمین کہو, ٹھیک ہے. تو امام آمین کب کہیں گے؟ جب جہر میں پڑھیں گا. تو تم بھی آمین کہو, تو جہر کی بات ہو رہی نا. تو خاموشی میں تو دونوں کہو, کسی کو نہیں معلوم ہوتا کون آمین کہہ رہا. جب ظہر پڑھے تو کون بولتا ہے, یا پھر عشاء کی 2 رکعت پڑھے بات کی, اس میں کہاں پتہ چلتا ہے, وہ تو آپ اپنے اپنی کریں گے. تو یہاں کہنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے یہ اجر و ثواب اس کے عمل کے لیے بھی. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو, اگر یہ مل جائے فرشتوں سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ربنا لک الحمد کو بھی پڑھنا چاہیے, اسی لیے بہت سارے مساجد میں آپ دیں گے ربنا لک الحمد کو بھی تیز پڑھتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو بڑا فائدہ یاد رکھیے. نمبر فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے, پل صراط پہ گزرنے میں آسانی ہوتی ہے نماز کی وجہ سے. پل صراط جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں بہت ڈینجر چیز ہے, یاد رکھیے ڈینجرس چیز ہے, مبالغہ جیسے خطرناک جگہ ہے. اتنی خطرناک ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس پر اندھیرا ہے, مطلب یہ روشنی ہوں گی تو ہی جا سکتا آدمی. اس کے اندر ہکس ہے, ہکس ایسے ہکس ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب انسان چلتا ہے اس کے گناہ کے حساب سے اس کے ہکس میں آدھا ٹک کے ٹکڑوں کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیسے وہ نہیں پتا. تو کچھ انسان تھوڑی دور جائیں گے ٹکڑے ہو کے اندر گر جائیں گے, کچھ انسان آدھے تک جائیں گے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے, کچھ انسان اور اس کے آگے جائیں گے, آگے جانے پہنچنے ٹکڑے ہو کے جائیں گے. کچھ انسان جو ہے ایک جانور کی رفتار سے نکل جائیں گے, مطلب بچ جائیں گے. کچھ لوگ جو ہے ہوا کی رفتار سے نکلیں گے, کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پہنچ جائیں گے دس. مطلب گناہگار ہوں گا تو الو بھی چلیں گا اور ٹکڑے ہو کے جلدی گریں گا. گناہ کم ہوں گے تو آگے جا کے گریں گا. گناہ نہیں ہوں گے اس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اتنے رفتار سے اس سے پار ہوں گا. تو وہ جگہ میں فائدہ ہونے والا ہے جو کہ خطرناک ٹیسٹ ہے. اور ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو تم جہنم پر پیش کیے جاؤں گے تو جہنم کے اوپر ہے پل صراط, سب پیش ہوں گے جہنم پر, نیک اور بد سب, اس پہ سے گزرنا سب کو ہے. نیچے جہنم میں اوپر پل رکھا ہو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے, اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت اور رحمت اور پل صراط پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی جنت میں پہنچنے کی ضمانت لے لی ہے. اللہ نے ضمانت لے لی کہ اس کو پل صراط سے گزار دیں گا, اور پل صراط پہ گزرنے کے لیے روشنی لگتی تو وہ بھی مل جائیں گی, پل صراط پہ گزرنے کے لیے رفتار لگتی وہ بھی مل جائے, اور وہ گزر جائیں گا. اللہ ضمانت لے گا کہ اس کو جنت میں پہنچا دے. نمازی کے لیے بشارت. ویسے نمازوں میں تو نفل نمازیوں کے لیے نفل کی بشارت اتنی زیادہ ہے, یہ تو مطلب لمٹ لیس بشارتیں ہیں. پھر اس کے بعد سنت ہے, موقعہ ہے, فرض ہے, وہ بڑی نماز یاد ہے. نوافل والوں کے لیے بشارتوں کی جس کو ہم کہیں گے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے روایتیں جمع کی جاتی اتنی زیادہ ہے. بہرحال تو نمازوں کا ہم کرے پل صراط پہ آسانی ہوگی. 10 اور آخری پوائنٹ جو آخرت کا فائدہ ہوگا نمازی کے لیے وہ کیا ہے, جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا, رفاقت میں ہوں گا نمازی انسان, ہے نا. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے, لیکن زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے. کیسی عجیب محبت ہے اپنے نبی سے کہ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ نبی نے جو بتایا میری رفاقت, میری صحبت, میرے ساتھ رہنے کا کیا سلوشن ہے, کیا حال ہے. سنیے حدیث کے الفاظ کیسے ہیں. حدیث صحیح مسلم کی ہیں, اور روایت کرنے والے جو ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا, تو ایک رات میں آپ کے پاس تھا, اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا, رات میں ساتھ رہ کر یہ کام کرتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مطلب مجھ سے اب کوئی چیز مانگ لے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت, آپ کی صحبت مانگتا ہوں. آپ نے کہا نا مانگ کیا مانگتا تو مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیے. آپ نے فرمایا کچھ اور, تو انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی مل جائے تو بہت ہے. تو آپ نے فرمایا کہا کہ اچھا کثرت سجود سے تو میری مدد کر, پھر کثرت سجود سے تو میری مدد کر, مطلب تو چاہتا ہے کہ میں جنت کے لیے تیرا وسیلہ بنوں اور تو میرے ساتھ رہے, تو پھر کثرت سجود مطلب نمازیں زیادہ پڑھ تاکہ پھر میں تیرا وسیلہ بن کے تجھے وہ دلاؤں گا جو تو نے مجھ سے مانگا ہے. ابھی ہمارے پاس کیا ہے, وہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے, ان کی رفاقت چاہیے, نمازوں سے ہی غائب, نمازوں سے ہی غائب ہے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے, نام نہاد ہے, دامن نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں, لیکن نماز غائب ہے.
سنتیں تو زندگیوں سے پوری سمجھو، اس کو بولیں گے کوئی لوٹ کر لے گیا، ڈاکوا لوٹ کے لے گئے نا، پیسہ کچھ نہیں چھوڑتے، ویسا لوٹ کے لے گئے سنتیں کسی نے، ایسا لگتا ہے. پھر لیکن محبت ہے، پھر ساتھ ہے، پھر ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی ہے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آپ نے فرمایا اگر تو ربیہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو کثرت سے سجود سے میری مدد کر. مطلب یہ تیرے لیے طریقہ ہے جانے کا، پھر بولوں گا میں وسیلہ تیرا جنت میں لے جانے کے لیے. یہ نہیں کہ نبی سے محبت ہے تو تم کچھ بھی مت کرو، بیٹھے رہو خالی محبت محبت کے نام اور دعوے بڑھتے رہو، تم جنت چل جاؤ گے. نہیں، عمل کر، خوب نمازیں پڑھ تاکہ میری مدد ہو، پھر میں تیرا وسیلہ بنوں گا. تو بہرحال یہ 10 فائدے تھے جو نماز کے. ویسے نماز کے ان گنت فائدے، میرا ایک لیکچر ہے نماز کی اہمیت، میں نے اس کے اندر 30 نماز نہ پڑھنے کے نقصان اور 30 فائدے گنوائے. کبھی دیکھ لیجیے، وہ بہت سرسری ہے، 1 2 3 مطلب ہر آدھے منٹ میں ایک ایسا میں نے رفلی کیا ہو، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے 30 بینیفٹس نماز کے اور 30 نقصان جو ہوتے ہیں اس کے، دنیا آخرت کے ایک ساتھ بینیفٹ اور دنیا اور آخرت کے ایک ساتھ لاسز. میں نے ایسا کاؤنٹ کر کے 30 گنوائے. لیکن اگر وہ 30 یہاں رکھتا تو بہت لمبا بھی ہو جاتا اور وہ بہت کامن ہے، آپ نے سنے بھی ہوں گے. اس لیے میں نے کوشش کی دنیا میں فائدے سارے فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور سوشل بینیفٹس کے رکھوں، اور اخروی فائدے ظاہر سی بات ہے یہ تو سب جنت کے اعتبار سے، اس لیے وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ ویسے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ فائدے تھے اور کچھ نقصانات تھے. بہرحال ہم نے دیکھے نماز نہ پڑھنے کے تو کتنے نقصان ہو سکتے ہیں، یہ فائدوں کے الٹ لے لے ساری چیزیں. نہ پڑھنے والا جہنم میں جائیں گا، نہ پڑھنے والا منافق ہو جائیں گا، سب الٹ لے لے. بہرحال میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک روایت بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوں گا اس کا حساب قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہونے والا ہے بے نمازی کا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کافر نہ سمجھتے. مطلب صحابہ کی جو سوچ تھی، فکر تھی، منہج تھا، وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو بھی کافر نہ سمجھتے سوائے نماز چھوڑنے والے کو. شرک، کفر اور ایمان کے بیچ کا فرق نماز ہے. کئی روایتیں بہرحال میں اب رکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو نمازی بن جائے ہم لوگ، نمازوں کو پابندی سے پڑھے، 5 نمازیں جو ہم پہ فرض پابندی سے پڑھے، 5 نمازوں کے علاوہ بھی جو نمازیں ہوتی اس کو پابندی سے پڑھے. یاد رکھیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نمازی ہو جائے، دنیا میں ہم نماز پڑھتے رہے، دنیا بھی ہم کو فائدہ اور آخرت میں بھی نماز کا انشاءاللہ فائدہ ہو. تو اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے نمازی بنائے. ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کے معاملے ہماری توبہ کو قبول کرے. آنے والی زندگی میں ہم کو نماز پر قائم رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.